بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفید الطالبین کا پہلا باب ہے فی المواعظ والامثال، اور اس کا سبق نمبر 9 آج ہم پڑھیں گے۔ کچھ مثالیں ہیں عربی کی جس کی عبارت پڑھیں گے، ترجمہ کریں گے، تشریح کریں گے اور آخر میں ترکیب کریں گے۔ عبارت دیکھیں آپ، الحیات کظل الجدران والنبات۔ دوسرے نمبر پر ہے العاقل المحروم خیر من الجاہل المرزوق۔ تیسرے نمبر پر النحو فی الکلام کالملح فی الطعام۔ نمبر 4 ان البلاء موکل بالنطق۔ یہ 4 جملے ہیں، عبارت پڑھ دی ہے، اس کا ترجمہ دیکھ لیں۔ زندگی دیواروں اور سبزیوں کے سائے کی طرح ہے۔ دوسرا جملہ، وہ عقل مند جو محروم ہو بہتر ہے اس جاہل سے جس کو رزق دیا جائے۔ تیسرے نمبر پر ہے کلام میں نحو ایسے ہے جیسا کہ کھانے میں نمک۔ پریشانی اور آزمائش سپرد کی گئی ہے بولنے کے۔ یہ 4 جملے ہیں، تشریح دیکھیں آپ اس کی۔ پہلا جملہ ہے زندگی دیواروں اور نباتات کے سائے کی طرح ہے۔ جس طرح سایہ صبح کے وقت کم ہوتا ہے، دوپہر سے پھر وہ پھیلنا شروع ہوتا ہے اور پھیلتے پھیلتے وہ لمبا ہو جاتا ہے اور آخر میں وہ ختم ہو جاتا ہے، اسی طرح زندگی بھی بالکل ایسے ہی ہے۔ شروع میں زندگی انسان کمزور ہوتا ہے، پھر بڑا ہوتا ہے، طاقتور ہوتا ہے، پھر دوبارہ کمزوری آتی ہے اور آخر میں انسان فنا ہو جاتا ہے۔ جس طریقے سے دیواروں کے سائے کو یا اسی طرح نباتات کے سائے کو ثبات نہیں ہے، دوام نہیں ہے، اسی طرح زندگی بھی ہمیشہ نہیں رہتی، ایک نہ ایک دن زندگی نے فنا ہو ہی جانا ہے۔ اس لیے بہتر ہے اس زندگی کو بامقصد کاموں کے لیے استعمال کیا جائے، فضولیات اور لغویات میں ضائع نہ کیا جائے۔ العاقل المحروم خیر من الجاہل المرزوق۔ وہ عقل مند جو محروم ہو اس جاہل سے بہتر ہے جس کو رزق دیا جائے۔ دیکھیں، عقل اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کی ہے۔ انسان عقل مند ہو، اگرچہ وہ زیادہ مالدار نہیں ہے، زیادہ اس کے پاس رزق کے اسباب اور وسائل موجود نہیں ہیں، وہ بہرحال اس بے وقوف آدمی سے بہتر ہے جس کو رزق دیا جاتا ہو۔ تو رزق کے ذریعے سے، روپے پیسے کے ذریعے سے انسان کو نہیں تولنا چاہیے، بلکہ انسان کو تولنا چاہیے اس کی عقل و شعور کے ذریعے سے، اس کے بات کرنے کے انداز کے ذریعے سے، اور اسی طرح اس کے رکھ رکھاؤ اور اس کے مینرز اور اس کے اخلاقیات کے ذریعے سے انسان کی شخصیت کا وزن ہوتا ہے، نہ کہ اس کے روپے پیسے کی وجہ سے اس کا وزن ہوتا ہے۔ تیسرا جملہ ہے النحو فی الکلام کالملح فی الطعام۔ دیکھیں، عربی گرامر کے 2 حصے ہیں، ایک ہے صرف اور دوسرا ہے نحو۔ یہ 2 بنیادی مرکزی حصے ہیں عربی گرامر کے، جس کے بغیر عربی گرامر نامکمل اور ادھوری رہتی ہے۔ تو اس میں جو نحو کے متعلق یہ کہا گیا ہے، جس طرح کھانا اس میں نمک نہ ہو تو وہ ایک بے ذائقہ، پھیکا اور اس کا کوئی لذت نہیں ہوتی، اسی طرح اگر کلام کے اندر، عربی کلام کے اندر نحوی اصول و قواعد کا اعتبار اور لحاظ نہ کیا جائے، اس کا خیال نہ رکھا جائے، تو کلام کے اندر بھی چاشنی اور لذت برقرار نہیں رہتی ہے، اور بعض اوقات تو اتنی خرابی ہو جاتی ہے کہ اس کا مطلب سمجھنا ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ چوتھے نمبر پر ہے ان البلاء موکل بالنطق۔ جو آزمائش اور پریشانی ہے وہ بولنے کی وجہ سے آتی ہے۔ جو انسان خاموش رہتا ہے وہ سلامتی کے اندر رہتا ہے، اسی لیے حدیث مبارک کے اندر کہا گیا من صمت نجا، جس شخص نے خاموشی کو لازم پکڑا وہ نجات پا جائے گا، کامیاب ہو جائے گا۔ اور جو انسان بولنے کی تمیز نہیں کرتا، خیال اور لحاظ نہیں کرتا، تو پھر اس کے اوپر اس بولنے کی وجہ سے آزمائشیں، پریشانیاں اور مصیبتیں آ جاتی ہیں، کیونکہ وہ یا تو کوئی ظلم کی بات کہہ دیتا ہے یا وہ حد سے بڑھنے والی کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے جس کا اسے نقصان ہوتا ہے۔ تو یہ تشریح بھی ہو گئی ہے، اب آپ چلتے ہیں اس کی ترکیب کی طرف۔ الحیات یہ مبتدا ہے۔ مبتدا کیوں ہے؟ کیونکہ اسم کے ذریعے سے جملے کا آغاز ہو رہا ہے، اسم سے جملے کا آغاز ہو تو وہ مبتدا ہوتا ہے۔ اور کاف، یہاں پر بھی ہم یہ کہیں گے کہ ہے تو حرف جر ہے لیکن یہ مثل کے معنی میں ہے، تو یہ کاف ہو جائے گا مثل کے معنی میں، اور ذل بنے گا اس کا مضاف الیہ، لیکن یہ مضاف الیہ کے ساتھ آگے دوبارہ مضاف بن رہا ہے جدران اور نبات کے لیے، تو یہ بنے گا مضاف الیہ مضاف ذل، اور جدران یہ بنے گا معطوف علیہ واو حرف عطف نبات معطوف، معطوف علیہ معطوف مل کر پھر یہ بنے گا ذل کے لیے مضاف الیہ، ذل اپنے مضاف الیہ سے مل کر پھر یہ کاف جو کہ مثل کے معنی میں ہے اس کے لیے مضاف الیہ، مثل مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر پھر یہ الحیات مبتدا کی خبر بنے گا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ آگے دیکھیں، العاقل المحروم خیر من الجاہل المرزوق۔ وہ عقل مند جو محروم ہوتا ہے
بہتر ہے اس جاہل سے جس کو رزق دیا جاتا ہے۔ العاقل موصوف ہے، محروم اس کی صفت ہے، موصوف اپنی صفت سے مل کر پھر یہ بنے گا مبتدا، اور یہ خیر من الجاہل المرزوق یہ بنے گا اس مبتدا کی خبر۔ خیر اسم تفضیل کا صیغہ ہے، من حرف جر، جاہل موصوف، مرزوق اس کی صفت، موصوف صفت سے مل کر من جار کا مجرور، جار مجرور مل کر پھر یہ خیر اسم تفضیل کے متعلق ہوگا۔ خیر اسم تفضیل اس میں ہوا ضمیر فاعل ہوگا، اور اسم تفضیل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ ہو کر پھر یہ مبتدا کی خبر بنے گا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ آگے دیکھیں النحو فی الکلام کالملح فی الطعام۔ دیکھیں یہ جو ہے نا النحو فی الکلام یہ بنانا ہے ہم نے مبتدا، اور کالملح فی الطعام اس کو ہم نے بنانا ہے خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ مبتدا کیوں بنانا ہے؟ کیونکہ جملے کا آغاز اسم کے ساتھ ہو رہا ہے۔ النحو یہ موصوف ہے، فی حرف جر کلام مجرور، جار مجرور مل کر یہ کائن کے متعلق ہوگا، کیونکہ جار مجرور مل کر یہ متعلق ہوتے ہیں ظرف کے، اور ظرف اگر لفظوں میں موجود ہو تو ظرف لغو ہوتا ہے، اگر لفظوں میں موجود نہ ہو تو پھر ظرف مستقر ہوتا ہے۔ یہاں پہ چونکہ لفظوں میں موجود نہیں ہے اس لیے یہاں پر ہم ظرف مستقر نکالیں گے جس کے ہم اس جار مجرور کو متعلق کریں گے۔ تو جار مجرور مل کر یہ ظرف مستقر قائن کے متعلق ہوں گے، اور قائن اپنے متعلق سے مل کر پھر یہ جو النحو ہے اس موصوف کی بنے گا صفت۔ تو النحو کو آپ نے بنا دینا ہے موصوف، القائن بن جائے گا اس کی صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر پھر یہ بن جائے گا مبتدا۔ آگے بھی بالکل اسی طرح ہی ہے، جیسے فی حرف جر طعام مجرور، جار مجرور مل کے یہاں پر بھی القائن کے آپ متعلق کریں، القائن ظرف مستقر کے متعلق ہو جائے گا، اور ملح یہ موصوف، القائن اس کی صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ کاف جار کا مجرور تو نہیں ہم بنائیں گے کیونکہ یہاں پہ کاف مثل کے معنی میں ہے، تو مثل مضاف، اور یہ موصوف اپنی صفت سے مل کر پھر یہ مضاف کے لیے بنے گا مضاف الیہ، تو مثل مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر پھر یہ پیچھے جو النحو مبتدا تھا نحو القائن اس مبتدا کی خبر بنے گا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ آگے دیکھیں ان حروف مشبہ بالفعل ہے، اور حروف مشبہ بالفعل کا ایک اسم ہوتا ہے ایک اس کی خبر ہوتا ہے، اسم کے اوپر نصب آتا ہے، خبر کے اوپر رفع آتا ہے۔ تو البلا یہ اس کا اسم ہے، اور موکل بالنطق یہ اس کی خبر ہے کیونکہ اس کے اوپر رفع ہے۔ تو موکل یہ اسم مفعول کا صیغہ ہے، اسم مفعول شبہ فعل ہے، اور شبہ فعل کے لیے بھی جس طریقے سے فعل کے لیے فاعل ہوتا ہے، فعل کا متعلق ہوتا ہے، اسی طریقے سے شبہ فعل کا بھی فاعل اور متعلق ہوتا ہے، لیکن چونکہ یہ اسم مفعول کا صیغہ ہے اس لیے اس کا فاعل نہیں ہوگا بلکہ اس کا نائب فاعل ہوگا، تو اس میں ہوا ضمیر ہوگا اس کا نائب فاعل جو کہ لوٹے گی اس البلا کی طرف، اور با حرف جر النطق مجرور، جار مجرور مل کر اس موکل شبہ فعل کے متعلق، شبہ فعل اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر پھر یہ بنے گا ان حروف مشبہ بالفعل کی خبر، ان حروف مشبہ بالفعل اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔